امریکہ نے پاکستان کو ایمرام میزائل کی فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ یورو ایشیا ٹائمز کے مطابق اسی میزائل سے پاکستان نے 2019 میں پاک بھارت کشیدگی کے دوران انڈیا کے MiG 21 فائٹر جیٹس کو شوٹ ڈاؤن کیا تھا۔ اس میزائل کو یونائٹڈ اسٹیٹس ڈیفنس گروپ ریتھیون بناتا ہے۔ اس فرم نے ایک کانٹریکٹ کے بعد ممکنہ خریداروں کی ایک فہرست جاری کی ہے جس میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے۔ یہ ایمرام میزائل پاکستانی ایئر فورس میں شامل F-16 فائٹر جیٹس سے منسلک ہے۔ پاکستان ایئر فورس کے زیر استعمال تقریباً 75 F-16 ہیں اور ان میں بلاک 15، بلاک 15ADF اور بلاک 52+ شامل ہیں۔ 30 ستمبر کو ایک پریس ریلیز میں بتایا گیا ہے کہ US ڈپارٹمنٹ آف وار نے US ایئر فورس کو ایک کانٹریکٹ ایشو کیا ہے جس کے مطابق ڈیفنس گروپ ریتھیون کے پچھلے کانٹریکٹ میں توسیع کرتے ہوئے ایمرام کے D3 اور C8 ویریئنٹس کی موڈیفکیشن اور پیداوار کو بہتر بنانے کے لیے $41.6 ملین ایشو کیے گئے ہیں۔ اب اس معاہدے کی کل لاگت $2.47 بلین سے $2.5 بلین تک پہنچ چکی ہے۔ یہ کانٹریکٹ 30 مئی 2030 کو مکمل ہوگا۔ اس سے قبل 7 مئی 2025 کو جاری کردہ لسٹ میں پاکستان شامل نہیں تھا۔ مبینہ طور پر یہی میزائل فروری 2019 کو بھی استعمال ہوئے تھے جب پاکستان نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں انڈیا کے 2 جہاز گرائے تھے۔ پاکستان نے جنوری 2007 میں 700 ایمرام میزائلز خریدے جو کہ اس وقت ان میزائل کا سب سے بڑا آرڈر تھا۔ ریسنٹ ٹائمز میں خاص طور پر پاک بھارت حالیہ 4 روزہ جنگ کے بعد پاکستان اور امریکہ میں قربت بڑھی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے کئی ملاقاتیں کی ہیں لیکن ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا دورہ امریکہ اس حوالے سے اہمیت کا حامل تھا اور اس سے قبل پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حلف اٹھاتے ہی مثبت اشارے ملنا شروع ہو گئے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اقتصادی شراکت داری کے لیے ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ٹرمپ حکومت کے آنے کے فوراً بعد پاکستانی فوج نے IS خراسان کا ایک دہشت گرد امریکہ کے حوالے کیا اور پاکستان نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو آفیشلی نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد بھی کیا۔ دوسری جانب امریکن پریزیڈنٹ اپنی ہر پریس کانفرنس میں پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ذکر کرتے ہیں اور پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کروانے کا کریڈٹ وصول کرتے ہیں۔ امریکہ نے پاکستان پر 19% ٹیرف عائد کیا ہے جو کہ جنوبی ایشیا میں کسی بھی ملک پر سب سے کم ٹیرف ہے جبکہ بھارت پر 50% ٹیرف عائد ہے۔ اس کے علاوہ امریکی سرمایہ کاروں نے بھی پاکستانی تیل اور معدنی ذخائر میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اس سب کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنوبی ایشیا میں پاکستان امریکہ کا ایک اہم اتحادی ہے۔ اگرچہ ایمرامز کو ٹیکنیکلی پاکستان کے موجودہ F-16 فائٹر جیٹس سے لانچ کیا جا سکتا ہے لیکن ان جیٹس میں ایسا ریڈار نہ ہونے کی وجہ سے ان میزائلز کو پوری طرح یوٹیلائز نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستانی F-16 بلاک 52 میں میکینیکلی اسکینڈ ریڈار نصب ہے۔ ان کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے یہ بات یقینی ہے کہ پاکستان مستقبل میں F-16 کو اپ گریڈ کر سکتا ہے۔ اگرچہ اس بات کی کوئی بھی کنفرمیشن کسی بھی سورس سے نہیں آئی لیکن پاکستانی ایئر فورس کم از کم اپنے F-16 بلاک 52 کو بلاک 70-72 تک اپ گریڈ کرنے کے ساتھ ساتھ نئے F-16 بھی خرید سکتا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کی حالیہ قربت کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ٹیبل پر کچھ بڑے کارڈز موجود ہیں۔ اس ریسنٹ کانٹریکٹ میں شامل دوسرے ممالک یا تو لیٹسٹ امریکن فائٹر جیٹس کو آپریٹ کر رہے ہیں یا پھر امریکہ نے انہیں بیسٹ فائٹر جیٹس آفر کر رکھے ہیں۔ اس بات کے بہت زیادہ امکانات ہیں کہ امریکہ ان لیٹسٹ میزائلز کے بعد پاکستان کو F-16 بلاک 70-72 بھی آفر کرے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔